کہاں بنی ہاشم اور کہاں بنی امیہ؟ یہ صرف تاریخ مورخ کی تیزی تھی کہ اس نے بنی امیہ کو نبی کا رشتہ دار ثابت کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں ممبر پہ کئی بار کہہ چکا ہوں، اور اس بات کو میں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر کان تک پہنچ جائے۔ بنی امیہ کی نبی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عبد الشمس تھا۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، عمر اور عبد الشمس، یہ حضرت عبد مناف کے دو بیٹے تھے، دونوں شام میں رہتے تھے، دونوں ہی تجارت کرتے، کیونکہ سرکار حضرت عبد مناف کی تجارت شام میں تھی۔ عمر کو کسی نے بتایا کہ تمہارا آبائی وطن جو مکہ ہے وہاں قحط پڑ چکا۔ جناب عمر 200 اونٹوں پہ روٹیاں لاد کے شام سے چلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ کے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے، اس کے شوربے کے اندر روٹیاں بھگوئی، 3 مہینے مکے والوں کو کھلائی، اور وہ جو شوربے میں بھگوئی روٹی ہوتی تھی اسے عربی میں حشم کہتے تھے۔ اتنا کھلایا کہ مشہور ہو گئے ہاشم۔ اتنا کھانا کھلایا کہ مشہور ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے مکہ میں کھانا کھلانا شروع کر دیا تو اب عبد الشمس کہاں رہ رہے تھے؟ تو جو میری طرف شام میں، عبد الشمس شام میں تھے، عمر کہاں آ گئے؟ مکہ میں کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب مکہ کے لوگوں نے جناب ہاشم کو جانے نہیں دیا۔ متولیت کعبہ حضرت ہاشم کے پاس تھی، خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت ہاشم کے پاس تھی، ہر سال حج کرنے والوں کے آنے کا انتظام اکیلے حضرت ہاشم کا۔ پورے مکہ اور حجاز میں حضرت ہاشم کی سخاوت مشہور ہو گئی۔ سرکار حضرت عبد الشمس کا شام میں انتقال ہوا۔ عبد الشمس کے گھر میں ایک کنیز رہتی تھی، وہ کنیز ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ عبد الشمس کے مرنے کے بعد اس بچے نے دعویٰ کر دیا کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، جبکہ وہ کنیز جو کام کرنے کے لیے عبد الشمس کے گھر میں رہتی تھی اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا امیہ۔ جب اسے خبر ہو گئی کہ جو میرا چچا جس کا نام عمر تھا وہ مکہ میں جا کے رئیس ہے اور مکہ کی سرداری اس کے پاس ہے، اس نے مکہ میں آ کے دعویٰ کیا کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں۔ سرکار حضرت ہاشم نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اگر یہ میرے بھائی عبد الشمس کا بیٹا ہے تو اسے کہو خانہ کعبہ کے قریب جائے اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دے۔ جب یہ دیوار کعبہ کے قریب جانا شروع ہوا تو مکہ کے لوگوں نے اس کی شکل کو ایک جانور کی شکل میں دیکھنا شروع کیا۔ لوگوں نے مکہ سے اس کو نکال دیا اور یہ دوبارہ شام پہنچ گیا۔ امیہ کو پھر اس کے آگے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام حرب، اور حرب کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ خاندان